وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راح، جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد جاتا ہے تو صبح شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں. اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا. نزلا کے معنی آتے ہیں القوت والرزق. فضائل اعمال میں ایک کتاب کا نام آتا ہے قوت القلوب، لوگ اس کو پڑھتے ہیں قوت القلوب. وہ کیا ہے؟ قوت القلوب، دلوں کی غذا. تو یہ القوت ہے. نزلہ کے معنی آتے ہیں قوت یعنی روزی، خوراک، والرزق. وما یحیأ للضیف یا وما یعد للضیف، مہمان کے لیے جو بھی تیار کیا جاتا ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے. تو حدیث مبارک میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص صبح یا شام مسجد جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں. ظاہر بات ہے مہمان کے لیے جو مہمانی تیار ہوتی ہے اس میں مقصود اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام. تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے اکرام کے لیے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں جنت میں. یہ اللہ پاک کا مہمان ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اکرام کرتے ہیں. تو اگر اللہ پاک کے گھر میں کوئی دنیا میں یہاں آتا ہے تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے اس کی اکرامی کا نظام فرماتے ہیں، اس کے لیے نزل فرماتے ہیں، تیار فرماتے ہیں، اس کے لیے مہمانی تیار فرماتے ہیں. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر مراد ہے کہ نماز با جماعت کی ترغیب. اس حدیث میں کیا مراد ہے؟ نماز با جماعت کی ترغیب، کہ صبح شام نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. جب بھی تم نماز کے لیے جماعت میں حاضری کے لیے جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جنت میں مہمانی کا نظام ہوگا. اچھا، مسجد میں جانے کو مطلق کہا ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز کے لیے جاؤ اسی وقت تمہارے لیے مہمانی کا نظام ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جاؤ تو بھی مہمانی کا نظام، اعتکاف کے لیے جاؤ تو بھی مہمانی کا نظام، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو بھی اللہ کی طرف سے اکرام کا انتظام، مہمانی کا نظام. تو آپ مسجد میں جس نیت سے بھی جا رہے ہیں، خاقرات کے لیے، نماز کے لیے، اعتکاف کے لیے، سب کے لیے یہ حکم ہے. 5 وقت آدمی آتا ہے مسجد میں تو 5 وقت اللہ کی طرف سے جنت میں مہمانی کا نظام بنتا ہے. 5 کے علاوہ اگر کوئی آدمی 7 ٹائم آتا ہے، اشراق کے ٹائم بھی آتا ہے، چاش کے ٹائم بھی آتا ہے، دوسرے کسی اور ٹائم بھی آتا ہے، تو اس کے لیے مسجد میں اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے جنت میں نزول کا، مہمانی کا نظام بنتا ہے. مسجد کے اندر عبادت میں خاص وجہ کہنا چاہیے کہ خاص فائدہ انسان کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خاصہ کا مورد بن جاتا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں مستحق بن جاتا ہے، رحمت خاصہ کا مورد. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ گھر میں ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. مسجد میں جس قدر آپ کے دل میں خشوع ہوگا اور توجہ ہوگی، گھر میں وہ توجہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ
فرض سے آگے پیچھے کی نماز بھی مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرو. یہ زمانہ سستی کا ہے. پہلے زمانے کی طرح اب معاملہ نہیں رہا. پہلے لوگ نماز کے عبادات کے شوقین تھے, للہیت بھری ہوئی تھی, خلوص بھرا ہوا تھا, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہر وقت رہتا تھا, تو اپنے گھروں کو بھی سجدوں سے آباد رکھتے تھے. اب ایسا معاملہ نہیں ہے. اب ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں, اور وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہو گئے ہیں. ان کے زمانے سے جتنا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا, خیر و برکت کم ہوتی چلی جائے گی. تو اب وہی معاملہ ہے کہ خیر و برکت کی بہت کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہیں. ہم دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہیں, دنیا میں ہماری مشغولی زیادہ ہے, اس لیے گھروں میں ہم جیسے نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ پاتے. گھروں کو جس طرح سے ہمیں سجدوں سے آباد کرنا چاہیے نہیں کر پاتے. تو اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ مساجد ہی میں اپنی پوری نماز پڑھ کے جاؤ, مساجد ہی میں اپنی پوری نماز پڑھ کے جاؤ. گھر پہ جب چلے جاتے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. مسجد کے اندر اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے اندر بھی ایک الگ لطف آئے گا. اندازہ ہی نہیں بلکہ آپ اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے, تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ حضرت حکیم محمد اختر صاحب مولانا بھی تھے, بڑے درجے کا عالم اور صاحب نسبت بافیض علماء ربانیین میں سے تھے. اللہ نے ان سے بہت کام لیا, بالخصوص نسبت صحیحہ کی اشاعت کا. کئی بزرگوں کے تربیت یافتہ, حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بطور خاص تربیت یافتہ, وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. پھر حضرت مولانا محمد احمد صاحب نقشبندی سلسلے کے, اپنے زمانے کے دنیا کے بڑے علماء میں سے تھے نقشبندی سلسلے میں. مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھی تربیت یافتہ. اور پھر اخیر میں حضرت شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ, اور انہیں کے خلیفہ اور مجاز. اور حضرت سے ہمیشہ انہوں نے اپنے ایک پیر بنائے رکھا, سرپرست بنائے رکھا. یہاں پہ ایک بات سنیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ جو ہمارا سرپرست ہوتا ہے, جن کو ہم دینی رہنمائی کے لیے اپنا سرپرست بناتے ہیں, جن سے بیعت و ارشاد کا تعلق ہوتا ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم بھی پھر کسی اور کو نہیں پکڑتے, کہیں اور نہیں جاتے. حالانکہ دنیاوی معاملات میں اگر ہمارا فیملی ڈاکٹر دنیا سے چلا جائے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں جاتے. دنیا سے نہیں چلا جائے, اگر وہ لندن وغیرہ کہیں بچوں کے لیے کہیں گھومنے پھرنے چلا جائے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ. بالکل اسی طرح سے اگر ہمارے سر سے شیخ وقت کا سایہ ختم ہو گیا, ہمارے مرشد کا, ہمارے رہنما کا سایہ ختم ہو گیا, تو فوراً دوسرا رہنما تلاش کریں اور ان کی آغوش تربیت میں اپنے آپ کو دے دیں, ان کا دامن تھام لیں. ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے, اس کے جالوں سے, اس کے شکار سے محفوظ رہتا ہے بندہ جب کسی اللہ والے سے جڑا رہتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب اپنے شیخ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت سے ہی کامل بن گئے تھے, لیکن پھر بھی حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے رابطہ کیا. ان کے جانے کے بعد پھر حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا, اور اپنی کتابوں کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے میرے پاس میں, یہ میرے تینوں شیوخ کا فیوز و برکات کا مجموعہ ہے. حکیم اختر صاحب کی ایک بات سنانا چاہ رہا تھا. وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے شیخ نے, شاہ ابراء الحق صاحب نے, آخری شیخ نے مجھ سے کہا کہ مولانا اختر صاحب, آپ دن میں کسی ایک ٹائم تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیا کریں. تو انہوں نے کہا حضرت میں پابندی کے ساتھ گھر میں کر لیتا ہوں. کہنے لگے وہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں الفاظ سنو, مسجد میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیا کریں. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن جب میں نے تلاوت کرنی شروع کی تو گھر میں پڑھنے میں اور مسجد میں پڑھنے میں واضح فرق محسوس ہوا. نسبت باطنی میں حیرتناک طور پر ترقی ہوتی ہے جب بندہ مسجد کے اندر عبادت کرتا ہے, کیونکہ فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے یہاں, اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. یہ گھر بنایا ہی گیا ہے عبادت کے لیے,
اللہ کے لیے. تو جب بندہ یہاں پر عبادت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو اس کو ایک خاص حظ حاصل ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے رحمت خاصہ کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. اس لیے یہ حکم ہے کہ کوشش یہ ہو کہ نماز سے, جماعت سے پہلے مسجد میں آ جاؤ, انتظار میں رہو. بندہ جب تک انتظار میں رہتا ہے تو نمازی کے حکم میں ہے, نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے. خالی بیٹھا ہوا ہے, نماز کے حکم میں ہے. فرشتہ لکھ رہا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اور نماز سے فراغت کے بعد جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت کا مستحق رہتا ہے. فرشتہ مستقل اس کے لیے دعا کرتا ہے, اللہم اغفر لہ ورحمہ, اللہ اس کی مغفرت فرما, اللہ اس پر رحم فرما, اللہ اس کی مغفرت فرما, اللہ اس پر رحم فرما. تو بہرحال مسجد کے اندر جو عبادات کی جاتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے, اس میں لطف بھی زیادہ ہے, روحانی ترقی بھی زیادہ ہے, نسبتی لحاظ سے بھی بندہ جلدی سے اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ میں پہنچتا ہے, وصول الی اللہ جلد حاصل ہو جاتا ہے اس کو. تو اس حدیث پاک میں جو کہا گیا کہ جو شخص مسجد میں صبح یا شام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا نظام فرماتے ہیں. تو صرف نماز کے لیے نہیں ہے, یہ تلاوت کے لیے بھی ہے, اعتکاف کے لیے ہے, بلکہ جب جب بندہ مسجد میں آئے گا یہ سوچے گا چلو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اللہ پاک سے دعا مانگ لیتا ہوں, تلاوت کر لیتا ہوں, کچھ ذکر کر لیتا ہوں, درود شریف پڑھ لیتا ہوں. جب بھی اللہ کے گھر میں آئے گا تو وہ کس کے گھر میں آ رہا؟ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے. اور جب اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو شاعر اقبال نے کہا ہے نا, شاعر مشرق نے, علامہ اقبال نے, نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی, نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. دنیا میں کہیں وہ امان نہیں مل سکتی جو اللہ کے گھر میں ملتی ہے. اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ملتی ہے. اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, سجدہ کرو, اور وہ حدیث اپنے سامنے لے کر آؤ. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے, رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. ہمیشہ جب بھی سجدہ کرو, اس لیے اپنی جو نمازیں ہیں, نفل سنتیں جو اپنی پڑھتے ہیں اس میں خوب طول دو, ان کو نمازوں کو لمبی کرو, اس لیے کہ سجدہ کہاں کیا جا رہا ہے, یہ رب کے قدموں پر سجدہ کیا جا رہا ہے. اگلی حدیث دیکھیے, وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن الشاة. فرسن من البعیر کالحافر من الدابہ. فرسن کہتے ہیں اصل میں اونٹ کے, یہ اونٹنی کے کھر کو, لیکن اس کا اطلاق بکری کے کھر پہ بھی ہوتا ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے یا نساء المسلمات, اے مسلمان بیویوں, اے مسلمان خواتین, مسلم خواتین, اے مسلم عورتوں, کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے, خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. لا تحقرن جارۃ لجارتها, جارۃ مانے پڑوسن, ولو فرسن الشاة, اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو اگر ہدیہ دیتا ہے تو کسی کے بھی ہدیے کو دیکھنے میں اگرچہ وہ معمولی ہو, معمولی نہ سمجھے جائے. ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ مقبول ہو اور اس کی بہت بڑی قدر ہو. تو کسی کے ہدیے کو بھی کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بغیر طلب کے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور سوال کرنے پر جو ملتا ہے اس میں برکت نہیں رکھی گئی ہے, اس میں برکت نہیں رکھی گئی ہے. تو بغیر طلب کے آپ کے پاس میں کچھ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اسے تو بڑھ کر قبول کرنا چاہیے. ایک بزرگ تھے,
تو میں کبھی ان کے پاس جاتا تھا، تو اس وقت میں یہاں سے پہلے 20-25 سال پہلے کی 22 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت معمولی تنخواہ تھی، تو اپنے کچھ پیسے ہمیشہ سے نکالنے کا معمول اللہ کے لیے، اللہ والوں کی خدمت کے لیے۔ ہمارا معمول ہے 5% اپنی کمائی کا اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ آپ حضرات بھی نیت کرو، کتنا؟ 5%، 100 میں سے 5 روپے، زیادہ نہیں ہے۔ اللہ والے تو 30% بھی نکالتے ہیں، کچھ اہل اللہ کے یہاں 10% کا رواج ہے، ہم کہتے ہیں 5 ہی نکالو۔ کتنے نکالو؟ 5 ہی۔ برکت محسوس کریں گے آپ، گھٹو گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹو گے، آگے بڑھتے رہو گے، خود بتاؤ گے ہاں۔ تو ہم اس میں سے کچھ پیسے ان کو کبھی 20 روپے کبھی 100 روپے پان کے لیے دیا کرتے تھے، اور وہ اپنا دامن پھیلا کے لیا کرتے تھے۔ حالانکہ مجھے پتا تھا ان کو 100-200 روپے کی ضرورت نہیں، ان کے تو مریدین تھے جو لاکھوں روپے ان کو نشاور کرتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب جو ہدیہ کرتے ہیں بڑے خلوص سے دیتے ہیں، اور ان کا پیسہ جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہے، دل سے دیتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ مقصد یہ کہ حضرت خوش ہو جائیں، حضرت خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، تو محبت کو محسوس کرتے تھے۔ لیکن میں یہ ادا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دامن پھیلا گئے 100 روپے کے لیے۔ دامن پھیلانے کے مطلب کیا؟ ہمارے دل کو خوش کرنا مقصد۔ کیا مقصد تھا ان کا؟ ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے آپ کے ہدیے کو حقیر نہیں سمجھا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سے ملنے کے لیے کچھ حضرات گئے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے کچھ حضرات گئے۔ ان حضرات میں کئی بڑے امیر لوگ بھی تھے، انہوں نے بڑے بڑے تحائف لیے۔ ان کے ساتھ میں ایک کوئی غریب مولوی صاحب بھی تھے، مولانا بھی تھے، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا چلو راستے میں سے حضرت کے لیے لکڑیاں ہی لے لوں، حضرت کے حمام کے کام آ جائیں گی۔ لکڑیاں لے لی، جنگل راستے میں پڑتا تھا، اٹھا لی، سب نے اپنے ہدیے پیش کیے بڑھ چڑھ کر۔ حضرت نے اپنے خادم کے حوالے کر دیے، لو یہ مہمان آتے حضرت دے دو۔ یہ بیچارے شرم کی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہوں۔ حضرت نے خود ہی پوچھا، مولوی صاحب آپ کچھ لے کر نہیں آئے؟ لیکن حضرت لے کر تو آیا ہوں مگر پیش کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں حمام کچھ لکڑیاں چن کر لایا ہوں، حمام کے کام آ جائیں گی۔ حضرت نے کہا رے یہ تو تمہارا بہت بڑا ہدیہ ہے۔ اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ حضرت کے جو لکڑیاں ہیں ان کو اٹھا کر رکھو، جب ہمارا انتقال ہو جائے ہمارے لیے جو پانی گرم کیا جائے وہ انہیں لکڑیوں سے کیا جائے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ خلوص کی برکت ہے، اخلاص کی برکت ہے۔ تو کہا گیا اس حدیث پاک میں کہ کوئی کسی کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس کو حقیر نہ جانے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہدیہ قبول کرنے کے سلسلے میں بڑے سخت اصول تھے، جلدی سے کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے جب تک ان کے اصول کی روشنی میں پیش نہ کیا جائے۔ بالخصوص سفر میں جاتے تو سفر پہ تو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ آج اگر اسفار ہوتے ہیں تو ایک سفر میں ہی بعض مرتبہ آدمی مالدار ہو جاتا ہے، لیکن حضرت کے اصول تھا کہ حضرت جو ہے سفر کرتے تھے اور بڑے بڑے رؤساء چاہتے تھے حضرت قبول کریں کہ نہیں اصول کے خلاف ہے۔ پیش کب کرنا؟ میں جب پہنچ جاؤں گا پہلے خط لکھنا، حضرت آپ کو ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز بھیجنا چاہتا ہوں، اب جب جواب آئے گا تب بھیجنا۔ اس طرح کے اصول تھے حضرت کے۔ ڈھاکہ کا سفر ہوا اور ڈھاکہ کے جو نواب صاحب تھے، آج ڈھاکہ جو بنگلہ دیش کی راجدھانی ہے، وہاں کے جو نواب صاحب تھے وہ ایک مستقل ریاست تھی، وہ حضرت کے بہت چاہنے والے اور حضرت کے مرید تھے۔ کئی سال سے اصرار کرتے تھے کہ حضرت ایک مرتبہ تشریف لے آئے۔ حضرت نے وہ لکھ کے بھیجا بھائی آ رہا ہوں، آنے جانے کا خرچہ تو آپ کے ذمے ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدیہ نہیں، جہاں رہوں گا وہاں ایک کو آنے جانے کی عام اجازت ہوگی۔ ایسے نہیں کہ لوگ سمجھے کہ نواب صاحب کے مہمان ہیں تو بس جو امیر لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں وہی آئیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ فیض سے محروم ہو جائیں۔ نہیں، عام جگہ مجھے رکھیے گا تاکہ سب لوگ آ جا سکیں۔ آج کی بھی مسئلہ آ گیا، کوئی بڑے اللہ والے آتے ہیں تو 2-4 لوگ ان کو ہڑپ کر لیتے ہیں، بس اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان سے ملاقات کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، فیض جو عام ہونا چاہیے وہ عام نہیں ہو پاتا۔ تو حضرت یہ کہتے تھے کہ ایسی جگہ ٹھہرایا جائے کہ جو بھی آنا چاہے آ جائے، ہر طرح کے لوگوں کو ملاقات کی اجازت ہو۔ تو نواب صاحب نے اس کا انتظام کیا۔
اب نواب صاحب کے گھر میں ایک بچے کی رسم بسم اللہ، اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر ہوتا تھا، بچہ 4 سال کا ہو جاتا تھا، اس کو کسی بزرگ سے بسم اللہ کرائی جاتی تھی، اللہ والے سے، اور خاندانی عادت تھی کہ جس سے بسم اللہ کرائی جاتی تھی اس کو ایک بہت بھاری بھرکم ہدیہ بھی پیش کیا جاتا تھا۔ تو اب حضرت تشریف لائے ہوئے تھے، نواب صاحب کا ایک بچہ تھا چھوٹا، کہا نواب صاحب سے حضرت سے ہی بسم اللہ کرائی جائے، مگر یہ ہے کہ ہمارا خاندانی رواج ہے کہ ہم ہدیہ دیتے ہیں اسے موقع پر۔ حضرت کے سامنے بات آئی، حضرت نے کہا یہ تو میرے اصول کے خلاف ہے، میں نے لکھ رکھا ہے کہ سفر میں کسی قسم کا ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ نواب صاحب نے کہا تو پھر یہ ہماری تو بڑی بدنامی ہو جائے گی، یہ ہماری وقار کی بات ہے، کیسے کریں؟ تو بیچ میں جو صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم نے اس موقع پر ہدیہ قبول نہیں کیا تو نواب صاحب کی عزت میں کمی آئے گی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کی عزت رکھیں گے، ان کو بول دیجئے سب کے سامنے دے دیں، تنہائی میں واپس کر دوں گا، ان کی عزت رہ جائے گی، میرا اصول رہ جائے گا۔ جب نواب صاحب کو اس بات کا علم ہوا، کہنے لگے حضرت کے اصول پر میری ایسی ہزاروں وضعیں قربان، ہزاروں عزتیں قربان، میرے شیخ ہیں وہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت کے اصول کے سامنے میں اپنی وضع جتاتا رہوں؟ ہرگز نہیں، جو حضرت کا اصول ہے وہی رہے گا۔ حضرت بھی خوش ہو گئے، بہت دعائیں دی حضرت نے، بہت دعائیں دی۔ تو غرض یہ کہ حضرت کے ہاں ایک اصول تھا کہ جلدی سے ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، اصول کی روشنی میں کرتے تھے، ایسے نہیں تھا۔ حضرت خود فرماتے ہوئے میرے ہاں اتنا بہت تام جھام کیسے چل رہا ہے، اتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، صبح سے شام تک تاندہ بدا رہتا ہے، خانقاہ میں لوگ رکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سارا نظام چل رہا ہے، اصول کی روشنی میں جو دے دیتے قبول فرماتے تھے، بڑے بڑے ہدایہ واپس کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ فرماتے، جو میں بات سنانا چاہ رہا ہوں ہر ایک کے سبق کی، کہ اگر کبھی میں اصول کی روشنی میں آیا ہوا ہدیہ واپس کر بھی دیتا ہوں تو واللہ باللہ تاللہ ڈر جاتا ہوں کہ اللہ تعالی کی جو نعمت مل رہی ہے، رب کی طرف سے جو عطایا ہے، کہیں میں ان کو واپس تو نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن جب میں غور کرتا ہوں کہ ہاں میں نے جو واپس کیے ہیں وہ اس بنیاد پر واپس کیے ہیں کہ اس سے دین باقی رہے گا اور لوگوں میں دینی شعور پیدا ہوگا، لوگوں کی اصلاح ہوگی اور صحیح چیزیں ان کو سامنے آ جائیں گی، تو پھر مجھے تسلی ہوتی ہے، ورنہ میں ڈر جاتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ڈر جاتا ہوں، کیونکہ یاد رکھنے ایک بات، بلا طلب کے مانگے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آپ کو مل رہی ہے اور آپ نے اس کو واپس کر دیا، گویا ایک طرح سے اللہ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ارے اللہ کے سامنے یہ بے نیازی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری سے ٹھیک ہو گئے تو دعا کی تھی کہ اللہ پاک پہلے سے زیادہ اچھے احوال عطا فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ واقعہ کہاں تک روایت کہاں تک صحیح ہے مجھے پتہ نہیں، تحقیق نہیں کی، لیکن بزرگوں کے کتابوں میں یہ واقعہ کثرت سے نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر میں جب سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھی تو جلدی جلدی ان کو اکٹھا کر کے اپنے دامن کے اندر سمیٹ رہے تھے۔ کسی نے کہا صاحب یہ تو کیا ہے، اتنی جلدی بھی کیا دولت کے لیے؟ کہہ رہے یہ رب کے عطایا ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے ان کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے، یہ میرے رب کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو گویا بغیر طلب کے اللہ پاک کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے، آپ کا اکرام ہے اللہ کی طرف سے، تو بلا سخت شرعی ضرورت کے اس سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے تو کبھی بے نیازی دکھانی نہیں چاہیے۔ کیا حق ہے بے نیازی دکھانے کا؟ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے اللہ کے سامنے بے نیازی دکھانے کا۔ تو فرمایا اس حدیث میں کہ کوئی کسی کے ہدیے کو حقیر نہ جانے۔ خطاب عورتوں کو ہے لیکن مراد سب لوگ ہیں۔ عورتوں کا نام اسی لیے کہ عورتوں میں عادت زیادہ ہوتی ہے کہ پڑوس سے کچھ چیز آئی، ارے کیا بھیج دیا، اس کے گھر میں یہ رہا تھا کیا؟ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ پکتا نہیں ہے،
اس قسم کی باتیں پڑوس میں عورتوں میں بہت ہوتی ہیں. گھر میں کسی نے سمجھ کے بھیج دیا, چلو ایک نئی چیز ہے بھیج دیتے ہیں. اب ان کے یہاں وہ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو کہیں گے لو بتاؤ کیا چیز بھیج دی, کوئی بھیجنے کی چیز ہے. یا ایک وقت میں کھانا بچ گیا, اس وقت میں بھیجنا مشکل ہوا, کوئی عذر آ گیا, دوسرا وقت آیا کہ چلو اب بھیج دیتے ہیں, اس وقت کھانا بھیج دیا. اب یہ خیال کرتی ہیں لو دیکھو باسی کھانا ہمارے یہاں بھیجا, دوپہر بنا ہوا کھانا اب بھیج دیا. بھائی اس نے ہدیہ بھیجا ہے, اس نے آپ کو یاد کیا ہے, محبت سے یاد کیا ہے, آپ اس کی قدر کرو. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کسی شخص نے سڑی ہوئی مچھلی ہدیے میں بھیجی. کیا؟ سڑی ہوئی مچھلی ہدیے میں بھیجی. حضرت سری سختی کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. جب مچھلی کو کاٹا خادم نے تو بدبو آ رہی تھی. کہا حضرت بدبو اس وقت بھی آ رہی تھی لیکن میں نے بتایا نہیں, اور آپ کو بھی بدبو محسوس ہو رہی تھی, اب کاٹا تو اب حال دیکھیے اس کا, اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں میں, اللہ تیرا شکر. لیکن کس بات پہ شکر؟ اس بات پہ کہ رب جب نعمتیں اور رزق تقسیم کر رہا تھا اس نے مجھے یاد رکھا, اس نے مجھے یاد رکھا. اللہ والے تو اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور ایسے موقع پر جب تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے, یاد رکھو اس سے اچھی نعمت سے نوازے جاؤ گے. ایک مولوی صاحب یہاں پہ, ان کے پاس بھی ایسی ایک صاحب نے مچھلی لا کر دی, اچھی خاصی بڑی مچھلی تھی, پاس میں آئی تو سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی. شکر گزاری کی, یہ واقعہ سامنے تھا, شکر گزاری کی. پھر بھی میں نے سوچا یہ ان مولوی صاحب نے چلو نام جب آئے گا تو میرا ہی واقعہ ہے سن لو. میں نے سوچا کوئی نہ کوئی اس کا حصہ صحیح ہوگا, بیچارہ محبت سے لے کر آیا ہے. تو میں رسل مارکیٹ میں لے گیا ایک صاحب کے پاس میں. اس نے کہا مفتی صاحب بالکل مت کھائیے, اس سے عمدہ مچھلی لے رہا ہوں میں, یہ مچھلی تو پھینکنے کی ہے. میں نے وہاں اس کی شکر گزاری کی, اللہ کا شکر ادا کیا, اس سے اچھی اور عمدہ تازہ مچھلی اللہ نے بغیر طلب کے مجھے عطا فرمائی. یہ میرے ساتھ ہی ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, ہر کسی کے ساتھ. جب بھی کوئی موقع ایسا ہے شکر سے پہلو تہی مت کرو, اللہ کی شکر گزاری میں مشغول ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں لا تحقرن جارۃ لجارتها, کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے. میں نے بتایا اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھا جائے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کو حقیر نہ سمجھے, بلکہ اس کا پورا احترام ہو, اس کی عزت ہو, اس کا اکرام ہو, محبت کے ساتھ میں اس کو بھیجا جائے. پھر ایک لفظ ہے اگرچہ وہ بکری کی کھری ہی کیوں نہ ہو, یہ اس لیے کہا کہ کتنا بھی معمولی ہدیہ ہو, کھری تو کوئی ہدیے میں دیتا نہیں ہے, کھری کوئی ہدیے میں دیتا نہیں ہے. لیکن پھر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کتنا بھی معمولی ہدیہ ہو تم اس کو معمولی نہیں سمجھنا, یہ دیکھنا کہ محبت سے پیش کر رہا ہے. یہ حدیث ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے. اگلی حدیث ایک ہے, ذرا تفصیلی ہے, اس کا صرف ترجمہ کرتا ہوں, تفصیل بعد میں بیان کروں گا. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں, ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اور سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہ حدیث ہے. ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 70 ہی کیوں ہیں؟ اس میں ایک مستقل بحث ہے, انشاءاللہ آنے والی جمعرات کو آپ کے حضرات کے سامنے کو پیش کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية عافية كاملة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما